اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم عمدۃ الاحکام کی شرح کے دوران پہنچے ہیں کتاب الایمان والنذور، کتاب الایمان والنذور، اور اس میں حدیث نمبر ہم 351 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم کتاب کے عنوان کو سمجھ لیتے ہیں، کتاب الایمان۔ اللہ اکبر۔ ایمان جمع ہے یمین کی اور نذور جمع ہے نظر کی۔ ایمان جمع ہے یمین کی اور نذور جمع ہے نظر کی، تو دونوں موضوعات کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا۔ اور یہ امام صاحب کا طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات اگر موضوعات ملتے جلتے ہوں تو وہ دونوں موضوعات کو ایک ہی کتاب کے ضمن میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو اب قسم اٹھانا یا نظر ماننا یہ بالکل قریب ہیں، جس کے ذریعے انسان پر کوئی کام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ قسم اٹھا کر اپنے اوپر کوئی کام لازم کر لیتا ہے یا نظر مان کر اپنے اوپر کوئی کام لازم کر لیتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ عمل کے اعتبار سے یہ قریب ہے، تو دونوں موضوعات کو ایک ہی کتاب ایک ہی چیپٹر میں جمع کر دیا گیا۔ اب ایمان جمع ہے یمین کی، اور یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو۔ یہ جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کو عربی زبان میں یا شمال یا یسار کہتے ہیں، یسار۔ تو اب یمین یعنی قسم کے لیے یمین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ جب کوئی قسم اٹھاتا تھا تو گویا کہ وہ کسی کو کوئی جس طرح ایک عہد و پیما ہوتا ہے اس طرح سے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس عنوان کا یعنی اس عنوان کو رکھا گیا۔ اور نذور نظر کی جمع ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کتاب الایمان کے اندر باقاعدہ ایک آگے چیپٹر آ رہا ہے باب النذور، جس کے اندر ہم نظر کی احادیث کو پڑھیں گے۔ عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن کبھی بھی امارت کا سوال نہ کرو۔ امارت سے مراد یعنی امیر بننا، لیڈر بننا، بڑا بننا، اس کا سوال نہ کرو، کیونکہ اگر تم امارت کا سوال کرو گے تو دو ہی صورتیں ہیں۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، اگر تو آپ کو یہ امارت دے دی گئی سوال کرنے کے بعد، اگر آپ کے مطالبے پر آپ کو یہ امارت دے دی گئی تو پھر آپ اسی کے سپرد کر دیے جائیں گے، آپ اسی امارت کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ پھر بس یہی ہے کہ آپ اسی امارت کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے مدد ہے، اعانت ہے، برکت ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر آپ کو یہ عمارت دی گئی بغیر سوال کے، مطلب آپ نے مانگی نہیں، سوال نہیں کیا، اور آپ کو امیر بنا دیا گیا، عمارت دے دی گئی، تو اعنت علیہا، پھر آپ کی اس پر مدد کی جائے گی، پھر آپ کی اس پر مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَهَا غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا۔ اچھا، یہ جو پہلا والا حدیث کا موضوع تھا نا، یا پہلا حصہ جو عمارت کے بارے میں تھا، یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھا، جو ہمارا کتاب کا عنوان ہے اس سے متعلق نہیں تھا۔ لیکن بعض اوقات علماء کرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ
حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو چیپٹر سے متعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری حدیث فائدے کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. تو امام صاحب نے یہاں پوری حدیث ذکر کر دی، اگرچہ اس کا پہلا حصہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، وہ عمارت کے بارے میں ہے. موضوع چل رہا ہے ایمان و نذور، قسم اور نظر کا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر عہدہ مانگنا، طلب کرنا، اس کی حرص رکھنا دل کے اندر، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ناپسندیدہ امر ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو اپنے لیے عہدہ مانگا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر مالیات، وزیر خزانہ بنا دیجئے. پھر خود ہی بتایا انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم رکھنے والا بھی ہوں. ہاں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ استثنائی صورت ہے کہ اگر ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس عہدے کا یا اس عمارت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، اور جس کے پاس یہ عہدہ ہے وہ اس کا بالکل بھی حق ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. تب بھی شریعت اسلامیہ یہ نہیں کہتی کہ آپ ذرا سا کسی سے ناراض ہوں تو فوراً سے پروٹیسٹ شروع کر دیں، احتجاج شروع کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. نہیں، شریعت اسلامیہ اس صورت میں بھی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ نااہل بھی ہے، اس عہدے کے قابل نہیں بھی ہے، تو پھر بھی جو سرکردہ لوگ ہیں، مجلس شورا ہے یا جو سرکردہ لوگ ہیں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی مسئلہ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے اس خواب کی تعبیر بھی کر لی تھی اور انہیں اچھی طرح سے پتہ بھی تھا کہ آنے والے 7 سال تک یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی تاکہ اس پورے ملک اور علاقے کے لوگ کہیں قحط سالی کے اندر نہ چلے جائیں. تو ہاں، اسی صورت کے اندر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سمجھ آ گیا جی؟ تو یہ یہاں پر اس مسئلے میں فرق کریں گے. اب حدیث کا دوسرا حصہ دیکھیے، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے جو کتاب کا عنوان ہے کہ جب آپ کوئی قسم اٹھائیں، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، اب وہ جو معاملہ جس پر آپ نے قسم اٹھائی ہے اس کے علاوہ دوسرے معاملے میں آپ کو خیر نظر آئے. مثال کے طور پر آپ قسم اٹھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر آپ کو نظر آئے کہ نہیں، اس کام کے کرنے میں تو خیر ہے. یا آپ کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں گا، پھر آپ کو نظر آئے کہ دوسرے یا یہ کام نہیں کروں گا، پھر دوسرے کام کے اندر آپ کو خیر نظر آ جائے، تو آپ کیا کریں اس کے اندر؟ مطلب ہم اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی قسم توڑنی پڑے، اس نے قسم کھائی تھی، اب اس کو قسم توڑنی پڑ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجئے، قسم کا کفارہ دے دیجئے. وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام کیجئے جو بہتر ہے. قسم کا کفارہ دے دیجئے اور پھر وہ کام کیجئے جو بہتر ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے قسم کھا لی تو اب آپ اس قسم سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہٹ سکتے ہیں، کفارہ دے دیجئے، قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اپنی بات سے پیچھے آپ ہٹ سکتے ہیں. یا جس کام کی قسم کھائی ہے اگر وہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ قسم کا کفارہ دے دیجئے اور وہ کام کر لیجئے. بعض استثنائی صورتیں ہیں کہ وہ کام اگر غیر شرعی ہے، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. حدیث نمبر 352 ہے عمدۃ الاحکام کی. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ سے مراد حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. دیکھیں حدیث نمبر 351 جو پچھلی حدیث ہے عبد الرحمن بن سمرہ کی، اس میں اور اس میں فرق یہ ہو جائے گا کہ 351 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اگر ایسا کریں آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے. حدیث 352 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنا طریقہ کار بتا رہے ہیں قسم کے موضوع میں. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین، میں
بے شک میں اللہ کی قسم انشاءاللہ میں کوئی بھی قسم نہیں اٹھاتا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، پھر میں دوسرے کام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر ہے، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو میں وہ کام کرتا ہوں جس میں بہتری ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس کی میں نے قسم اٹھائی ہے، نہیں، آپ جس میں آپ کو خیر دکھائی دے آپ وہ کام کیجئے، قسم کی فکر نہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحَلَّلْتُهَا، میں قسم سے حلال ہو جاتا ہوں، قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور میں وہ کام کرتا ہوں جس کام کے اندر مجھے خیر دکھائی دیتی ہے۔ بولے جس کام کے اندر مجھے خیر دکھائی دیتی ہے۔ تو مطلب یہ شریعت کی ایک آسانی ہے کہ قسم کھانے کے باوجود بھی انسان اگر اس قسم کے خلاف کرتا ہے تو پھر وہ کفارہ دے اور وہ کر سکتا ہے۔ حدیث 353، اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں شرک ہوتا تھا، قسم میں چونکہ ایک تعظیم کا معنی ہے، آپ جب کسی کی اللہ کی آپ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر۔ یہ جو عظمت ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے، بولے یہ عظمت اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں۔ دیکھیں نا آج ہم کتنے آرام سے یہ بات کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ کہا جائے نا کہ دیکھیں آپ شرک مت کیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شرک تو وہ تھا جو مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یا جو آج کے زمانے کے اندر جو غیر مسلم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہندو وغیرہ یا دیگر لوگ، تو بس شرک تو وہ ہے، اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہیں کہتے ہیں یہ تو شرک نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ کر لیں کہیں گے یہ شرک نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کی نظروں نیاز دے دیں یہ شرک نہیں ہے۔ وہ اسی لیے الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا، مگر وہ کیسے یہ شعر میرے ذہن سے اس کے الفاظ نہیں کرے، مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، مسلمانوں پہ کشادہ راہیں، ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا جو مرضی کرتے پھر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قسم، اس سے یہ پتہ چلا کہ قسم بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تعظیم ہے، تو جب یہ عبادت ہے تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ، اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھاؤ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ سچ بتائیے کہ آج امت کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں؟ ماں کی قسم، اولاد کی قسم، بیوی بچوں کی قسم، مجھے میرے اہل و عیال کی قسم، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھاؤ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، جس نے قسم اٹھانی ہے یا اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ من کان حالفًا، جو قسم اٹھانے والا ہے، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی حلف اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، أَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ سکوت اختیار کرے، خاموش رہے، نہ قسم اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر امر کا لفظ آ گیا، فَلْيَحْلِفْ، فعل مضارع سے پہلے یہ جو لام آیا ہے یہ لام امر ہے، فَلْيَحْلِفْ، چاہیے کہ وہ اللہ کا حلف اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، یا وہ خاموش رہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کیسے عمل کیا کرتے تھے، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، قرآن مجید کی آیات پر بڑی یعنی باقاعدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، قال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عنہا، اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسے قسم نہیں اٹھائی جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ اس سے منع کر رہے تھے۔ کبھی میں نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہی نہیں۔ ذاکرن ولا آثرن، کیا مطلب جی؟ ذاکرن کا مطلب ہے خود ذکر کرتے ہوئے، مطلب خود سے، آثرن کا مطلب ہے کسی کا کلام نقل کرتے ہوئے، نہ تو میں نے خود سے اٹھائی ہے، نہ اگر کسی نے اٹھائی تو میں نے آگے اس کا کلام نقل کیا۔ آثرن کا مطلب نیچے بتا رہے امام صاحب، یعنی حاکین عن غیری، حقائق کی ہوتے نا بیان کرنا، حکایتن، اسی سے ہے اردو کی ایک حکایت ہے بیان، حاکین عن غیری، دوسرے سے بیان کرنا کہ انہو حلف بہا، کہ اس نے قسم اٹھائی ہے، نہ خود سے اٹھائی ہے، نہ کسی کی کبھی غیر اللہ قسم کو آگے میں نے نقل کیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ تو اس وجہ سے ماؤں کی قسمیں مت اٹھائیے، اولادوں کی قسمیں نہ اٹھائیے، اہل و یال کی قسم نہ اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہ اٹھائیے۔ ہاں، ایک جو استثناء ہے وہ قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں قرآن اٹھاتے ہیں نا، وہ نہیں، قرآن کی قسم۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، مجھے رحمان کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، جیسے کہ صحابہ کرام بھی اٹھایا کرتے تھے، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم، واو قسم کے معنی میں۔ یہاں بھی دیکھیں نا، جو حضرت عمر نے کہا نا فَوَاللَّهِ، عربی زبان میں 3 الفاظ قسم کا معنی دیتے ہیں، واو، با، تا، واللہ، باللہ، تاللہ۔ یا تو آپ لفظ اللہ سے پہلے یہ 3 حروف لے کر آ جائیں، واللہ، باللہ، تاللہ، یا پھر آپ اقسم فعل لے کر آ جائیں، جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، تفسیر ابن کثیر، باقی کتب کے اندر یہ واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی، تو چلیں اس واقعے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 354 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال سلیمان بن داؤد علیہ السلام، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا، لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى 70 امرأة، البتہ میں ضرور چکر لگاؤں گا آج کی رات میں 70 عورتوں پر، ان کی ازواج اور روایات کے مطابق کچھ ان کی لونڈیاں وغیرہ، ان کی ازواج اور کچھ ان کی لونڈیاں وغیرہ، میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، تَلِدُ كُلُّ امرأة مِنْهُنَّ غُلَامًا، ان میں سے ہر عورت ایک بچے کو جنم دے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، وہ بچہ جب جوان ہوگا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا، قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ فلم یقل، انہوں نے نہیں کہا، بھول گئے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے نہیں کہا۔ فَأَطَافَ بِهِنَّ، اب انہوں نے
ان عورتوں کا چکر لگایا، ان کے پاس گئے. فلم تلد منہن الا امرأۃ واحدۃ نصف انسان، ان میں سے کسی عورت نے کچھ نہیں جنا الا امرأۃ واحدہ، مگر ایک عورت کے، اور اس نے بھی کیا جنا؟ نصف انسان، نصف انسان جنا. کیا مطلب نصف انسان جنا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک غیر مکمل بچہ جنا. قالا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال انشاءاللہ، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے نا، لم یحنث، تو پھر ان کی قسم ٹوٹتی نہ. وَكَانَ دَرَقًا لِحَاجَتِهِ، اور وہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے والے ہو جاتے، ضرورت بھی پورا ہو جاتی اور ان کی قسم بھی نہ ٹوٹتی اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کس نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہو؟ ظاہر بات ہے نبی اور رسول ہیں، تو اب کوئی عام امتی یا وہ تو نہیں اٹھ کر نبی اور رسول کو کوئی حکم دے سکتا یا اس سے کچھ ایسا کام کہہ سکتے ہیں. قیل لہ قل انشاءاللہ، کہا گیا اس سے کہ کہو انشاءاللہ، یعنی قال لہ الملک، فرشتے نے آ کر ان سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہہ دو. فرشتے نے آ کر ان سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہہ دو. اسی سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ ثابت کیا نا کہ اگر کوئی انسان قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور ساتھ کہہ دیتا ہے انشاءاللہ، ساتھ کیا کہہ دیتا ہے انشاءاللہ، مطلب اللہ کی مشیت کے ساتھ اسے معلق کر دیتا ہے. اب انشاءاللہ ایک ایسی بات ہے نا، اس کے کہنے سے اگر وہ کام نہیں بھی کر پاتا نا، تو وہ اسے قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا تھا، یعنی اس کام کو اپنے ارادے سے اس نے اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیا تھا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کیونکہ جو قسم ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، پھر اگر نہیں کیا تو کفارہ ہے. دوسرا شخص کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، نہیں کر سکا تو کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مشیت کے ساتھ اس نے اس کو جوڑ دیا تھا، اپنے ارادے سے اللہ کی مشیت کے ساتھ اس نے اس کو جوڑ دیا تھا. مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 355. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جس نے قسم اٹھائی، اور کون سی قسم ہے جی؟ یہاں پر کوئی عام قسم نہیں ہے، بلکہ یہ قسم ہے یمین صبرن. یمین صبر اس قسم کو کہتے ہیں جس قسم پر کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. بولیے یمین صبر کس قسم کو کہتے ہیں؟ وہ قسم جس پر کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اب اس نے وہ والی قسم اٹھائی، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یقتطع بها مال امرئ مسلم، اس کے ذریعے وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لیتا ہے. ہوا فیہا فاجر، حالانکہ وہ اس کے اندر فاجر ہے. جھوٹی قسم اس نے اٹھائی تھی مال کو ہڑپ کرنے کے لیے. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جھوٹی قسم، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یمین غموس. یمین غموس، جھوٹی قسم. لقی اللہ، وہ اللہ سے ملے گا، وہو علیہ غضبان، اور اللہ اس پر غصے ہوگا. دیکھیں ایک تو قسم کی وہ قسم ہے، وہ صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں شروع چیپٹر سے، کہ جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. ایک وہ قسم ہے جس کا تعلق ماضی یا حال کے ساتھ ہے، کہ دو افراد ہیں، ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، ان میں سے ایک جھوٹا ہے لیکن مال کو ہتھیانے کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے. اور دیگر حدیث کے مطابق اگر مال فروخت کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان فیصلہ تھا، اور ایک نے کیا کیا جی؟ اس نے ایک نے مال
ہتھیانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم یہ مال میرا ہے، یا اللہ کی قسم یہ حصہ میرا تھا، یہ ایسے تھا، حالانکہ وہ فاجر ہے، وہ جھوٹا ہے اپنی اس قسم میں. جب وہ اللہ سے ملے گا، لقی اللہ، جب وہ شخص اللہ سے ملے گا، وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ اس پر غصے ہوگا، شدید غصے، غضبان، اللہ غضب کی حالت میں ہوگا. وَنَزَلَتْ، اور یہ جو آیت کریمہ اتری کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو کم داموں کے اندر بیچ دیتے ہیں، اس کی وعید ہے آگے. اللہ اکبر. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قسم ایک بڑی عظمت والی چیز ہے. اس کو اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. کبیرہ گناہ کے زمرے، ہر وہ کام جس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اس پر جہنم ہے، آگ ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. کبیرہ گناہوں کی پہچان میں جو علماء کرام نے قاعدہ رکھا کہ اگر کسی کام پر اللہ کا غضب ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں، آگ ہے، وعید ہے، لعنت ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں. یہاں پر اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم اٹھانا، غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ، اور جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ. مزید قسم کو سمجھیے. عن الاشعث بن قیس رضی اللہ عنہ قال، حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان بینی و بین رجل خصومۃ فی بئر، میرے اور ایک شخص کے درمیان ایک کنویں کے معاملے میں کوئی جھگڑا تھا. فاختصمنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس جھگڑے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہداک او یمینہ. اچھا، یہاں پر جو دعویٰ کرنے والے تھے نا، وہ تھے حضرت اشعث. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل پیش کرے گا یا گواہ پیش کرے گا، اور دوسرا شخص اس سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، الیمین علی المدعی، دعویٰ کرنے والے پر قسم ہے. نہیں، الیمین علی المدعی نہیں، معذرت سے، استغفر اللہ، حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، میرے ذہن سے وہ دلیل کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ البینۃ علی المدعی. اللہ ہم سے درگزر فرمائے، سبقت لسان سے الفاظ، البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر دلیل ہے، والیمین علی من انکر، اور اگر دوسرا شخص اس کے دعوے کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ قسم اٹھائے گا. سمجھا کہ نا حدیث کی؟ دو شخص اگر جھگڑا ہو گیا ان کے درمیان، تو دیکھیں ان میں سے ایک شخص ہے جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی میرا یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے تو دلیل دیجئے. اس دلیل میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لکھائی، معاہدہ، گواہ بھی ہو سکتے ہیں. دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے، اور جو دوسرا ہے فریق ثانی، اس پر قسم کا اٹھانا ہے. اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو اب ادھر جو حضرت اشعث بن قیس تھے نا، حضرت اشعث بن قیس یہ اصل میں مدعی تھے، یہ دعویٰ کرنے والے تھے. بولے حضرت اشعث بن قیس کون تھے؟ مدعی، دعویٰ کرنے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ شاہدہ کا او یمینہ، یا تم گواہ لے کر آؤ یا وہ قسم اٹھائے گا. قلتو، میں نے کہا، حضرت اشعث کہتے ہیں میں نے کہا، اذن یحلف ولا یبالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم اٹھا لے گا، اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اگر آپ اس پر معاملہ چھوڑیں گے تو یہ تو فوراً قسم اٹھا لے گا. اگر قسم اٹھا کر اس کو کچھ مال مل رہا ہے، کنویں کے معاملے میں اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہ تو فوراً قسم اٹھا لے گا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی جو ابھی آپ نے حدیث نمبر 355 پڑھی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف علی یمینی صبر, جس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی جس پر فیصلہ ہونا ہے, یقتطع بها مال امرئ مسلم, جس کے ذریعے وہ کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے, هو فیہا فاجر, اور وہ اپنی اس قسم کے اندر فاجر ہے, جھوٹا ہے, لقی اللہ وهو علیہ غضبان, تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوگا. اچھا, یہاں پر پہلے بھی شاید ایک مرتبہ میں یہ بات اس دورے کے درمیان بیان کر چکا ہوں, دوبارہ کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں اور آپ کی تذکیر کے لیے بھی, کہ دیکھیں جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا ہوتا ہے شان نزول یا سبب نزول. مطلب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس واقعہ, ایسے واقعہ پیش آیا, اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر دیا, اسے ہم کیا کہتے ہیں جی, شان نزول یا سبب نزول. احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کا ہوتا ہے سبب ورود, سبب ورود, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے مسلمان کا مال ہتھیا لیا اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا تھا, وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت اشعث بن قیس اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. جب ان کی بات آگے گئی, حضرت اشعث نے ایسے کہا, اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. سمجھا گی نا آپ کو واقعی کی. تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے جی, دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا. مطلب کبھی آپ کو بھی اللہ یہ موقع عطا کرتے ہیں کہ کوئی دو شخص اپنا اختلاف لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں, تو ان میں سے جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل دے گا. ایک کے پاس دلیل نہیں ہے, پھر دوسرا بھی, اگر بعض اوقات تیسرا ہوتا ہے نا کہ دونوں شخص ہی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان دونوں مدعیان میں سے کس کے پاس دلیل ہے, اس دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. دلیل کے پھر آگے مختلف صورتیں ہیں, گواہ بھی ہو سکتے ہیں, لکھائی بھی ہو سکتی ہے. جدید دور کے اندر جو سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ ہے وہ بھی اس کو 100% تو دلیل نہیں تصور کیا جائے گا, لیکن اس کو بطور شواہد ضرور دیکھا جائے گا. فرنزینٹک جو اس کی رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر, یا قاضی اچھی طرح سے حالات و واقعات ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ مکمل اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے فقہا کے قول کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن ایک ویڈیو آتی ہے, پتہ چلتا ہے اگلے دن یہ تو فیک ہے, بنائی گئی ہے, دوسرے دن پھر آتی ہے, تیسرے دن پھر کچھ اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کمزور دلائل ہے, تصویر ویڈیو وغیرہ یہ کمزور دلائل ہیں جن میں رد و بدل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے مکمل اعتماد اس پر نہیں کیا جا سکتا. حدیث 357 کی طرف چلتے ہیں. حضرت ثابت بن الضحاک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, انہو بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ, کہ حضرت ثابت بن ضحاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی درخت کے نیچے. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض اوقات نا صحابہ کرام کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ان کا تعارف بھی کروا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے من اہل بدرین, کہ یہ جو صحابی ہیں نا یہ اہل بدر میں سے ہیں, یہ وہ 313 صحابہ میں سے ایک ہے. کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیعت رضوان والے صحابہ میں سے ہیں, وہ جو 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی یہ ان میں سے ہیں. اللہ اکبر. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال. جس نے, اچھا بھی اس حدیث کے اندر 3 مسئلے بیان ہو رہے ہیں, 3 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے
کہ جس نے کوئی قسم اٹھائی بملت غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی، مطلب اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں مسلمان نہیں ہوں، یا میں فلاں ملت سے ہوں، یا میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، جس نے قسم اٹھائی اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر کاذباً، جھوٹ بولتے ہوئے، چاہے جھوٹی قسم کیوں نہ ہو، لیکن متعمداً، جان بوجھ کر، فہو کما قال، تو پھر وہ وہی ہے جو اس نے کہا. بولے پھر وہ وہی ہے جو اس نے کہا. اب یہاں پر ایک چیز کا استثناء ہے کہ اگر کوئی شخص، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے یہاں پر رخصت دی ہے الا من اضطر وقلبه مطمئن بالایمان. ہاں کوئی ایسا شخص ہے جو مجبور کر دیا جائے بیچارہ، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. کوئی ایسا شخص جس کو مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل، مطلب یہ کہ اب یا اس کی یا کسی کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالے، تو یہ ایک استثنائی صورت ہے. قرآن مجید کے اندر اس کا استثناء موجود ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی شخص ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں ہے بلکہ فلاں دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں. کفریہ بات ہے یہ. ومن قتل نفسہ بشیء، دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی چیز سے، عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اسی سے عذاب دیا جائے گا. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، خاص کر ہمارے اس دور کے اندر جب معیشت کے اندر، آپ کہہ لیجئے گزر بسر کے اندر کچھ مشکل آ گئی ہے، مالی معاملات کے اندر مشکل آ گئی ہے، جابز کے مواقع کم ہیں. کئی آپ نے ان دنوں کے اندر واقعات سنے، اس سال 2 سال کے اندر خصوصی طور پر کہ کتنے لوگ آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. کیا تھا جی؟ مجبور ہو گئے، بچے رو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خودکشی کر لی. نہیں، نعوذ باللہ، شریعت کبھی بھی اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں فرماتی، جتنی مرضی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے. ہاں اگر کوئی انسان کسی پریشانی کی انتہا ہو گئی ہے، نہیں بھی زندہ رہنا چاہتا، تو پھر بھی یہ دعا کرنے کی اجازت ہے کہ اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور اے اللہ جب یہ زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تو مجھے فوت کر دینا، اور اے اللہ مجھے اپنی طرف اٹھانا بغیر اس حالت میں کہ میں فتنے میں مبتلا کیا ہوں. لیکن خودکشی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو فرمایا جو اپنے آپ کو کسی چیز سے نقصان دے گا، مثلا اگر کوئی ڈوب کر خودکشی کر لیتا ہے، کرنٹ کے ذریعے خودکشی کر لیتا ہے، عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. ابھی یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، میرا خیال ہے کوئی 3 یا 4 دن قبل کی بات ہے کہ والد صاحب ہیں، ان کے گھر کے قریب ایک شخص نے خودکشی کا ارادہ کیا، تو اس نے بجلی والے کھمبے پر چڑھا اور چڑھ کر اس نے تاروں کو پکڑا، اور وہیں پر اب پتہ چلا وہ کوئی مسائل تھے، کوئی تنگ دست تھا. شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ تنگ دستی کے اندر آپ کسی ایسے حرام راستے کی طرف چلے جائیں، کبیرہ گناہ کی طرف چلے جائیں. اس سے بہتر یہ جو دنیا کے اندر آزمائش یا سخت حالات گزرے ہیں یہ بہتر ہیں. اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک لگاتار چولہا جلا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جائیداد کمرے کے اندر داخل ہو، ام المؤمنین حضرت عائشہ، ایک تکیہ ہے، ایک چٹائی ہے، ایک پیالہ ہے، چند چادریں ہیں، پردہ ہے لٹکانے والا، بس یہ چیزیں ہیں. کل مال دولت یہ ہے. کیونکہ اصل میں نا سوچ بدل گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے دور کے اندر جو مطمع نظر تھا نا، وہ دنیا کبھی بھی نہیں تھا.
مطمع نظر آخرت تھا. تو دنیا جیسی بھی ہے بس گزارنی ہے مسافر کی طرح. کن فی الدنیا کأنک عابر سبیل، دنیا میں ایسی ہو جائیے جیسے آپ کوئی راستے سے گزرنے والے ہیں. اب دیکھیں نا، سفر کے دوران کوئی مشکل آ جاتی ہے تو انسان کیا وہیں اسی کی پریشانی لے کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں سفر ہے گزر جائے گا، چلیں ہم آگے پہنچ جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے سکون ہو جائے گا. تو یہ سوچا کریں کوئی پریشانی آ بھی جائے تو بس آگے پہنچ جائیں گے، اصل گھر تو وہ ہے، اصل ٹھکانہ تو وہ ہے ادھر، یہ تو ہم گزر رہے ہیں. کوئی آدھا گزر چکے ہیں اس راستے میں، ایسے ہی ہے جی، کوئی ابتدا میں ہے، کوئی وسط میں ہے، کوئی انتہا میں ہے، گزرنا سب نے ہے. اللہ اکبر. اور تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَظْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، اور اس بندے پر کوئی نظر نہیں ہے جس کی وہ ملکیت نہیں رکھتا. بندے پر کوئی ایسی نظر نہیں ہے جس کی مثال کے طور پر ایک شخص یہ نظر مان لیتا ہے کہ جی میں 1,000,000,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نظر مانتا ہوں، اور اس کی جیب میں 1,000 روپیہ بھی نہیں ہے. تو جس چیز کی وہ ملکیت نہیں رکھتا، مطلب اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اگر اس نے مان بھی لی نظر تو اس پر کوئی نظر نہیں ہے. نظر تو اس کی ہوتی ہے جس کا وہ اختیار رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کچھ خرچ کرنا ہے، یا جو بھی چیز ہے، نظر وہ اس کی ہے جس کی وہ طاقت، استطاعت، ملکیت رکھتا ہے. وفی روایت، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، مومن کو لعن تان کرنا یہ اس کو قتل کرنے کی طرح. تو کسی کو لعن تان کرنا اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے. لعن تان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو قتل کر دینا. وفی روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة، جس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا جس کے ذریعے وہ اپنے مال کو اور زیادہ کرے گا، کثرت کرے گا، تاکہ وہ اس دعوے کے ذریعے کسی کا مال ہتھیا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لم یزدہ اللہ الا قلہ، اللہ رب العزت اس کو کم ہی کرے گا، اس کو زیادہ نہیں کرے گا. اللہ جس نے کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ کیا جس کے ذریعے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اپنے مال میں اضافہ کروا لے، تو اللہ رب العزت اس کو قلت کے اندر ہی اضافہ کرے گا. یہ مت سمجھے کہ جھوٹ بول کر مال لے لینے سے اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صادق اور امین، آپ اللہ کے رسول، گویا کہ ایک فیصلہ فرما دیا کہ دعویٰ کر کے مال ہتھیا لیا، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا، اس کا مال کم ہی ہوگا. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. باب النظر کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 358 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قالا کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت میں. کیا مطلب زمانہ جاہلیت میں؟ مطلب اسلام سے قبل کا زمانہ. میں نے اس میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا. وفی روایت، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں یومن، دن، ایک دن میں اعتکاف بیٹھوں گا، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، جاؤ جا کر عمر اپنی نظر کو پورا کرو. عمر جاؤ جا کر اپنی نظر کو پورا کرو. اللہ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان اگر کفر کی حالت میں ہو اور وہ کوئی نظر مان لے تو اسلام لانے سے وہ یہ نہیں کہ اب وہ نظر معاف ہوگی ہے جو اسلام سے پہلے کی تھی. اے عمر، اگر اسلام سے پہلے بھی نظر مانی تھی اور ابھی تک اس کو پورا نہیں کیا، اب اسلام لے آئے ہو تو نظر کو پورا کرو. الا یہ کہ وہ نظر گمراہی کی، معصیت کی، برائی کی نظر ہو، پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا.
کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو غیر شرعی کام بھی ہوتے تھے، تو اگر ایک انسان نے کسی غیر شرعی کام کرنے کی نظر مان لی، حتیٰ کہ قسم کے چیپٹر میں بھی یہ ٹاپک کہ اگر کسی نے غیر شرعی کام کرنے کی قسم اٹھا لی، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا، اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ گناہ کی قسم ہے، کفارہ دیجیے اور بھائی سے بات کیجیے، یہ گناہ کی قسم ہے، کیونکہ قطع تعلقی کی شریعت کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں فرماتی۔ اب ایک شخص نے نظر مان لی گناہ کرنے کی کہ میں یہ گناہ کروں گا، تو نعوذ باللہ اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ باب النظر کی دوسری حدیث، اللہ اکبر، قربان جائیں، حدیث نمبر 358 باب کی روایت ہے حضرت عمر کی، اور حدیث نمبر 359 ان کے بیٹے عبداللہ کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے سب آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے، اپنے بچوں کی ایسی پرورش کے کریں کہ کبھی دین کے موضوعات میں کبھی کوئی حوالہ دیا جائے تو باپ بیٹے کا تذکرہ کیا جائے، باپ بیٹے علماء ہوں۔ جس طرح مسجد نبوی کے اندر ہی 2 مدرسین ہیں، ایک شیخ عبد المحسن العباد نابینا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، وہ باپ ہیں، زندہ ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، اور ان کے بیٹے عبد الرزاق البدر، وہ بھی مسجد نبوی کے مدرس ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، دونوں باپ بیٹے علماء ہیں ماشاءاللہ، دونوں کی کئی کتابیں ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ ایسی اولاد عطا کرے، اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں، اللہ اولاد کو ایسی نیکی کی، تقوی کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ نہا عن النذر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا کہ یہ نظر مت مانو، جس نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی خیر کرنی ہے، ایسے ہی کر گزرو، نظر نہ مانو۔ کیوں؟ وقالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہ لا یأتی بخیر، یہ مت سمجھو کہ نظر کوئی خیر کو لے کر آ جائے گی، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، نظر کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بخیل انسان جو نیکیاں کرنے میں بخیل ہے یا مال خرچ کرنے میں بخیل ہے، تو نظر کے ذریعے سے وہ کوئی نیکی کر جاتا ہے یا چلے کوئی مال وغیرہ خرچ کر دیتا ہے، تو بخیل انسان سے کچھ نکال لیا جاتا ہے نظر کے ذریعے سے، یہ مت سمجھو کہ نظر کوئی خیر کو لے کر آتی ہے۔ سمجھا کیا جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا۔ حدیث نمبر 360 حضرت عقبہ بن عامر کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں، نظرت اختی، میری بہن نے یہ نظر مانی کہ ان تمشی الی بیت اللہ الحرام حافیہ، کہ وہ مسجد حرام کی طرف پیدل چل کر جائے گی یا ننگے پاؤں چل کر جائے گی۔ فآمرتنی، پھر اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان استفتی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھوں کہ نظر تو یہ مان لی ہے کہ پورا راستہ پیدل ہی چل کر جاؤں گی، پاؤں میں جوتے وغیرہ بھی نہیں ہوں گے، تو اب میں کیا کروں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ فرماتے ہیں، فاستفتیتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا، لتمشی ولترکب، وہ اللہ کی بندی چلے بھی اور سوار بھی ہو۔ اب یہ نہیں کہ اس نے نظر مانی ہے چل کر جائے گی تو اب وہ سوار نہیں ہوگی، سوار بھی ہو، اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتی ہے؟ اگر اللہ نے سواری وغیرہ دی ہے تو راستے میں چلے بھی اور سوار بھی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان نے نظر مان لی، اب نظر کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہے یا جس میں اس کے لیے خیر ہے اس کے دین دنیا کی، تو وہ نظر میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اصل نظر یہ ہے کہ مسجد حرام میں جانا وہ جائے، ضرور بیت اللہ الحرام میں جائے، عمرے کی نظر ہے جائے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کی، اعتکاف کرنے کی نظر ہے تو جائے پڑھے، لیکن یہ جو کہا تھا کہ پیدل چل کر جائے گی یا ننگے پاؤں جائے گی، نہیں، اسے چاہیے پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو، جیسے عام طور پر سفر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رضی اللہ عنہما، انہ قال، وہ کہتے ہیں کہ استفتى سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نذر، سعد بن عبادہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
نظر کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا. کان علی امہ، جو ان کی والدہ پر تھی، توفیت قبل ان تقضیہ، جو کہ فوت ہو گئی تھیں اس سے پہلے کہ وہ اس نظر کو پورا کرتی. مسئلہ سمجھ آ گیا. سعد بن عبادہ کی والدہ ام سعد، انہوں نے نظر مانی تھی اور نظر پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقضی عنہا، تم اب اس کی طرف سے نظر پوری کر دو. اے سعد، تم اپنی والدہ کی طرف سے نظر پوری کر دو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نظر مان بھی سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی سکتے ہیں. ظاہر بات ہے ان کی والدہ نے ان کو بتایا، اور اگر کوئی نظر کیے پورا کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے نظر پورا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو اگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے یہ نظر مانی تھی اور پورا نہیں کر سکے، تو آپ بحیثیت اولاد، بحیثیت وارث ان کی طرف سے وہ نظر پوری کر دیجئے. حدیث نمبر 362 عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقۃ الی اللہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے توبہ کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دوں گا. آپ کو پتہ نہیں ایک واقعہ پیش آیا تھا. مرارہ بن ربیع ہے، کعب بن مالک ہے اور ہلال بن امیہ ہے. ان تین صحابہ کرام کا ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ان تین صحابہ کرام، وہ جو غزوہ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. سورۃ توبہ کا وجہ تسمیہ بھی ان کی توبہ کی ہی وجہ سے ہے. سورۃ توبہ کا نام بھی انہی تین صحابہ کی توبہ کی وجہ سے رکھا گیا. ہمارے استاد محترم کہتے تھے اگر ان تینوں کا نام یاد کرنا ہے تو مکہ یاد کر لیں. میم کاف ہا مکہ. میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ. یہ تین صحابہ تھے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو حضرت کعب نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ غزوہ تبوک بڑا سخت غزوہ تھا تو بہت سے منافقین بھی بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے. یہ تین صحابہ کرام کسی بہانے، مطلب کسی نعوذ باللہ منافقت یا نفاق کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے تھے، بلکہ یہ اپنی کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. کل جائیں گے، چلو پرسوں جائیں گے، سفر کی تیاری کرتے کرتے یہاں تک کہ تاخیر ہوگی، نہیں جا سکے. تو اللہ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کیا. تو یہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ اللہ میری توبہ کو قبول کرے تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک، اے کعب ٹھیک ہے نظر مان لی اگر سارا مال، تو پھر کچھ مال اپنے پاس باقی بھی رکھو. فہو خیر لک، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نظر کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اسے پچھلی حدیث سے بھی پتہ چلا. بارک اللہ فیکم. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے اس سیشن کو مکمل کیا. آنے والی کلاس میں انشاءاللہ ہمارا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے باب القضاء. باب القضاء. قضاء کے اندر انشاءاللہ مختلف طرح کے فیصلے ہیں، تو ہم باب القضاء کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز.